السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ حاضرین، حمد و ثنا کے بعد سورہ شعراء کی ایک آیت آپ کے سامنے ابھی سمجھ لیجیے کہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، میں نے تلاوت کی ہے۔ آج کے درس میں اسی آیت کے ضمن میں چند باتیں خاکساری، عاجزی، انکساری کے تعلق سے بیان کی جائیں گی، کیونکہ رمضان کے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے، رمضان ہم کو اس بات کا سبق اور درس دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر عاجزی، انکساری پیدا کریں، تکبر، گھمنڈ، اس سے ہم اپنے دامن کو کیا کریں؟ بچائیں۔ خاکساری دراصل نرمی برتنے اور تکبر سے اپنے دامن بچانے کا ہی نام ہے۔ اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھنے کا نام خاکساری ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟ اپنے بازوؤں کو ان لوگوں کے لیے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں بچھائے رکھیے، کھلا رکھیے۔ کیا مطلب ہے؟ جو آپ کے پیروکار ہیں مومنین میں سے، ان سے آپ نرمی سے پیش آئیں، عفو درگزر سے پیش آئیں۔ اگر ان سے کچھ تقصیر ہو، کوتاہی ہو، غلطی کریں تو معاف کرتے رہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا، کیوں؟ نبی ایک داعی کی حیثیت سے دنیا کے اندر آئے تھے، اور نبی کے جتنے بھی پیروکار ہیں ان کی بھی ذمہ داری نبی کی دعوت کو آگے تک لے جانا، اور نبی کی دعوت کو آگے لے جانے والا اگر اپنے اندر عاجزی، انکساری، خاکساری پیدا نہ کرے، سختی، جوش، جذبہ، غصہ، تکبر رکھے، تو پھر نبی کی دعوت کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے تعلق سے ہی کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ما کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اگر آپ جن کی طرف بھیجے گئے ہو ان کو دعوت دیتے ہوئے اگر سخت ہوتے تو کبھی بھی یہ آپ کے پاس نہ آتے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہمیشہ نرم ہی رکھے، اور وہی نرمی کا نتیجہ ہے آج الحمدللہ ہم تک یہ اسلام، یہ دین بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ گیا، جس پر ہم اللہ کا شکر کتنا بھی ادا کریں کم ہی ہے۔ تو لہٰذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور رمضان کے پیغامات میں سے ایک پیغام ہے کہ انسان اپنے اندر کیا کرے؟ عاجزی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کسی سے بھیڑو تو کیا کہو؟ میں روزے سے ہوں۔ جب انسان روزے سے کہے گا تو نہ وہاں غصہ کرے گا، نہ جوش دکھائے گا، نہ تکبر آئے گا۔ تمام چیزوں کو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا ہی پڑے گا نا۔ اور یاد رکھ لیجئے، اگر ہم نرم ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نرم کرتے ہیں، خاکساری پیدا کرتے ہیں، تو اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جھک گئے اللہ کی خاطر اور اللہ کی طرف سے ہم کو انعام نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔
اور یہ حدیث سنتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرتے ہو نا، میں اور آپ صدقہ کرتے ہیں، ظاہری طور پر کیا ہوتا ہے کہ صدقے سے ہمارے مال کے اندر کمی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں بلکہ بڑھوتری ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک انسان اگر کسی کو معاف کرتا ہے، کسی سے کچھ انبن ہو گئی، بھلے ہی سامنے والے کی غلطی تھی پھر بھی معاف کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں جھک گیا، وہ مجھ سے آگے نکل گیا، نہ، یہ معافی آپ کو بڑھائے گی، اللہ کے نزدیک بہت بڑا درجہ آپ کو عطا کرے گی۔ اور اسی حدیث کے اندر آگے کیا کہا؟ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو بھی انسان اللہ کے لیے خاکساری، عاجزی، انکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ بلندی عطا کرتا ہے۔ اسی حدیث کے ٹکڑے کو سامنے رکھتے ہوئے محدثین نے، علماء کرام نے بہت سارے مسائل مستنبط کیے ہیں، یعنی کہ بہت سارے مسائل کو اخذ کیا ہے، لیکن دو باتیں میں آپ کے سامنے ان کی بیان کرتا ہوں جس کو مجھ کو اور آپ کو اپنے دامن سے باندھے رکھنا ہے، گانٹھ ڈالنا ہے، تاکہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا آپ زندگی گزاریں۔ تواضع اختیار کرنے کا فائدہ جو انہوں نے علماء کرام نے اخذ کیا اس حدیث کے ٹکڑے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی عزت بڑھا دیتا ہے، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت کو بٹھا دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! ایک انسان تواضع اختیار کیا، لوگوں کے دلوں پر راج کرے گا، معمولی بات نہیں ہے۔ ڈرا دھمکا کر ہو سکتا ہے اس کے جسم پر ہم راج کریں، لیکن دل کے اندر میرا رات کے ٹائم اس کی نفرت ہو سکتی ہے، کبھی بھی مجھ کو اور آپ کو پسند نہیں کر سکتا، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ نرمی سے، پیار سے، محبت سے پیش آئیں گے، دل کے اندر اس کے اللہ محبت ڈالے گا، اور دلوں پر راج کرنا بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ بہت بڑی صفت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تواضع۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عزت کو بڑھائے گا، لوگوں کے دلوں میں ہم راج کریں گے۔ اور دوسری بات وہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ رفعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اللہ کے لیے ہم اگر جھک رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر جو تواضع اختیار کرتا ہے، ایک فائدہ کیا لکھا ہے؟ دوسرا، وہ بلند و بالا مرتبہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے آخرت میں اجر و ثواب کی شکل میں کیا کرے گا؟ عنایت کرے گا۔ یہ دو عظیم فائدے ہیں، اور اس آیت کی، اس حدیث کے ٹکڑے کی تشریح اس بات سے بھی ہمارے سمجھ میں آئے گی۔ عبید اللہ بن عدی بن خیار ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ جب بندہ اللہ کے لیے خاکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ حضرت عمر بھی بڑے سخت قسم کے انسان تھے نا، لیکن جہاں اللہ کے لیے جھکنے کا معاملہ آتا تھا تو حضرت عمر بھی وہاں پر نرم پڑ جاتے تھے، حضرت عمر بھی سختی ختم ہو جاتی تھی۔ خلافت سے پہلے کا معاملہ کچھ اور تھا، جب خلیفہ بنائے گئے تو پھر وہ عمر نہیں رہے جو اللہ کے رسول اللہ کی زندگی کے اندر ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اللہ کی زندگی کے اندر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، وہ سختی ان کی جاتی رہی، اور تواضع جب خلافت ان کو عطا کی گئی آ گیا۔ ایسی بات نہیں کہ اس وقت نہیں تھا، لیکن بہت ساری جگہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ نرم پڑا کرتے تھے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے ان کو منبر پر کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ انسان کے لیے، جب اللہ کے لیے بندہ خاکساری اختیار کرتا ہے تو اس کی عزت کے اندر 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حبیب بن ابی مرزوق نے فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے پاس تشریف لائے جو جانوروں کو چارہ دینے پر مامور تھا، جو کیا کر رہا تھا؟ جانوروں کو چارہ دینے پر مامور تھا۔ غلام کے بعض حرکات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ناگوار لگے، جس کی پاداش میں آپ نے غلام کے کان کو اینٹ دیا۔ ہوتا ہے کوئی غلام اگر کچھ خطا کرتا ہے تو جو اس کا مدیر ہوتا ہے سزان کچھ نہ کچھ، کبھی کچھ باتیں سنا دیتا ہے یا کوئی سزا، تو کان اینٹ دیے کس کے؟ غلام کے۔ اس پر انہیں
ندامت کا احساس ہوا اور غلام سے فرمایا میرے کانوں کو پکڑو، جس طرح میں نے تمہیں تکلیف دی ہے میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرو۔ یہ کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ وہی سلوک کرو۔ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ غلام کے قریب جا کر اپنا کان اس کے ہاتھ کے حوالے کرتے ہیں اور یہ فرماتے کہ تیزی سے کھینچو، ذرا اور تیز کرو۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جن کے اندر خاکساری کوٹ کوٹ کر بھری تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کیا ہے دنیا کی تکلیف ہلکی سی تکلیف ہے جو کہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کی تکلیف بہت ہی بڑی تکلیف ہے، اور وہاں کی تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی تکلیف کو وہ گوارا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو صفت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے اور رمضان کا پیغام بھی ہے۔ اس اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دعوت کے میدان میں نرمی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، عاجزی، للہیت، اخلاص ہمارے اندر پیدا کرے، تکبر، گھمنڈ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، دین کا صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا کرے، ایمان کے اندر تقویت عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچے ہوئے اس رمضان کے ایام کی قدردانی کرتے خوب اپنے عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک۔